بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اصناف سخن، اس میں نظموں کے اندر ابھی تک ہم نے 5 اصناف سخن دیکھے کہ نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ اس طرح سے 5 اصناف سخن کی تعریف ہم کو معلوم ہوئی۔ اب اگلا جو اصناف سخن کا ایک حصہ ہے قصیدہ، تو قصیدہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہم لکھیں گے کہ ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا اس کی کسی چیز کی تعریف کی جائے یا کسی خاص شخص کی تعریف کی جائے، اس نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا اس کی کسی چیز کی تعریف کرنا، مثلاً گھوڑے کی تعریف، ہاتھی کی تعریف، تلوار کی تعریف، یا پھر کوئی خاص شخص ہے اس کی تعریف بھی اگر نظم میں شاعر بیان کر رہا ہے تو اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ قصیدے کے اندر 5 اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 5 اجزاء میں سب سے پہلا جو جز ہے وہ ہے تشبیب، دوسرا حصہ ہے گریز، تیسرا حصہ ہے مدح، چوتھا حصہ ہے حسن طلب، اور 5واں حصہ ہے دعا۔ یہ 5 حصے جو ہے، یہ 5 اجزاء جو ہے، یہ شامل ہوتے ہیں قصیدے کے اندر، تب قصیدہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے اور ایک صنف ہے اصناف سخن کے اندر، اور اسے کہا جاتا ہے آزاد نظم۔ اس کی تعریف ایسی ہے کہ ایسی نظم جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی مصرعے ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اور اوزان، نظموں کے اندر، غزلوں کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ اس کی جمع ہے اوزان، میں یکساں نہیں ہوتے، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اب چاہے تو وہ آپ کو تعریف دے کر یہ پوچھے کہ کس چیز کی تعریف ہے، یعنی فقرے کے لیے آپ کو لفظ لکھنا ہے، یا وہ آزاد نظم دے گا آپ کو پورا فقرہ لکھنا ہے، یعنی اس کی تعریف لکھنا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آزاد نظم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی صنف تھی ہماری رباعی، ایک 4 مصرعوں والی چھوٹی نظم جس میں ایک 4 مصرعوں والی چھوٹی نظم جس میں پہلا، دوسرا اور
چوتھا مصرع، تیسرا نہیں ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. اسے رباعی کہتے ہیں. چار مصرع والی چھوٹی نظم جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اسے رباعی کہتے ہیں. اس کے بعد میں ہے اگلی صنف ہماری مثنوی. اس کی تعریف ہے کہ ایک طویل قصہ یعنی لمبا قصہ، کہانی اگر نظم میں، ایک طویل قصہ اگر نظم میں بیان کیا جائے اسے مثنوی کہتے ہیں. چھوٹی سی تعریف ہے اس کی کہ ایک لمبا قصہ، کہانی اس میں بیان کی جا رہی ہے نظم کے اندر، تو اسے مثنوی کہتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور صنف ہے، آپ کے کورس کے اندر بھی ہے، قطع. نظم کی اس کی تعریف دیکھیے، اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی قطع، نظم کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص خیال، جذبے یا کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے. اس کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. اس کے اشعار کی تعداد کم سے کم 2 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں. یعنی کم سے کم 2 ہو سکتے، 3 بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے، لیکن اگر زیادہ بڑھیں گے تو پھر وہ غزل بن جائے گی. تو اس لیے عام طور سے قطع کے اندر 2 یا 3 اشعار ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ ہوا قطع کی تعریف. اب دیکھیے اگلا جو حصہ ہے یا اگلی جو ہماری اصناف سخن میں اگلا جو حصہ ہے وہ ہے نظم معرہ. ایسی نظم معرہ ایسی نظم جس میں ردیف اور قوافی، قافیے کی جمع ہیں، ایسی نظم جس میں ردیف اور قوافی کی پابندی نہیں کی جاتی. اسے نظم معرہ کہتے ہیں. اس طرح سے
بہت ساری اصناف سخن ہیں، اس کی ہم نے تعریف دیکھی۔ اس کا جو سوال ہے وہ دو قسم سے پوچھا جاتا ہے، ایک یہ کہ فقرے کے لیے لفظ لکھیے، یا دوسرا لفظ کے لیے فقرہ لکھیے، ہے نا۔ جیسا اس نے ایک لفظ لکھ دیا حمد، تو آپ کو کیا لکھنا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یا پھر اس نے لکھا کہ ایسی نظم جس میں کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے لفظ لکھنا پڑے گا مرثیہ۔ ایسی نظم جس میں ایک طویل قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو آپ کو لکھنا پڑے گا مثنوی۔ اس طرح سے سوال الٹ پھیر ہو کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہوا، یہ صرف یوں سمجھیے کہ ہم نے نظم کے اندر دیکھا ہے۔ نثر کے اندر بھی ایسی تعریف دے سکتا ہے یا لفظ دے سکتا ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈرامہ، جس مضمون میں مکالمات ہوتے ہیں اور کردار ہوتے ہیں، اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے نا۔ یہ ہوئی نثری قسم یا نثری اصناف سخن، ہے نا۔ اگلی نثری صنف ہے افسانہ۔ ایسی کہانی جو سچائی سے قریب ہو لیکن حقیقت نہ ہو، اسے افسانہ کہتے ہیں، ہے نا۔ جو اس میں حقیقت سے قریب ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتا، جیسے آپ نے 9 کلاس کے اندر پڑھے تھے بلی کا بچہ، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے۔ یا ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے شال فروش، وہ بھی ایک افسانہ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ میں ایسی کہانی ہوئی ہوگی، ایسا ہوا ہوگا، ایسا واقعہ ہوا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ سچائی سے قریب ہوتا ہے لیکن سچائی پر مبنی نہیں ہوتا، حقیقت سے قریب ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتا، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ تیسری صنف اس کے اندر ہے سوانح عمری۔ کسی کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنا، اسے سوانح عمری کہتے ہیں، نا۔ جیسے عبدالرحمن بن عوف ہے نا۔ اس کے علاوہ الگ الگ کتابوں میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے، ہے نا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سوانح عمری ہوتی ہے، ان کی زندگی کے واقعات کو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے نا۔ کسی شخص کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اسے سوانح عمری کہتے ہیں۔ اور چوتھی صنف ہے سفر نامہ۔ جس مضمون میں سفر کے واقعات تسلسل سے ایک کے بعد ایک بیان کیے جائیں، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ نثری اصناف سخن ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھے نظم معرہ تک، وہ نظم کے اصناف سخن تھی، ہے نا۔ حصہ نظم کے اصناف سخن، اس میں نظم معرہ تک ہم نے دیکھے، اور نثر کی ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، سوانح عمری ہے اور سفر نامہ ہے۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر وہ بول رہا ہے سفر نامہ، تو آپ کو لکھنا پڑے گا
کہ ایسا مضمون جس کے اندر سفر کے واقعات کو تسلسل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بول رہا ہے کہ ایسا مضمون جس میں سفر کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے لفظ لکھنا پڑے گا سفر نامہ۔ اس طرح سے جو ہم نے سوال نمبر 4 دیکھے تھے، سوال نمبر 4 میں چوتھا حصہ جو تھا وہ تھا اصناف سخن کا۔ اب جو ہے 5واں حصہ ہم کل دیکھیں گے، سوال نمبر 4 کا 5واں حصہ، اور وہ 5ویں حصے کے اندر آپ کو جو ہے وہ صنعتوں کی تعریف آئے گی، ہے نا، کہ شعر کے اندر کوئی خاص بات پائی جاتی ہے، اسے ہم صنعت کہتے ہیں۔ اور وہ صنعتیں جو آپ کو اپنے کورس کے اندر ہیں، اس کی میں آپ کو لسٹ جو ہے لکھا لیتا ہوں کہ ہم پہلے صنعت مراعات النظیر، یہ ایک صنعت ہے، شعر میں خاص چیز پائی جاتی ہے، بعد میں اس کی تعریف اور مثالیں لکھیں گے ہم۔ ابھی صرف ہم اس کی فہرست تیار کر رہے ہیں جو ہم کو کورس میں ہے۔ دوسری ہے صنعت تضاد، تیسری ہے صنعت تلمیح، چوتھی ہے صنعت استعارہ، پانچویں ہے صنعت تشبیہ۔ 5 صنعتیں ہوئی۔ اس کے بعد میں چھٹی ہے صنعت مبالغہ، 7ویں ہے صنعت تجنیس تام۔ یہ تمام چیزیں اشعار میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ اس کی تعریف لکھیں گے اور مثال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صنعت اصل میں ہوتی کیسی ہے، کیسی اشعار کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور 8ویں جو صنعت ہے وہ ہے صنعت تجنیس ناقص زائد، ہے نا۔ یہ 8 صنعتیں آپ کو کورس کے اندر ہے، اس کی فہرست تیار کرنا ہے، اور جتنی چیزوں کی میں نے آپ کو تعریف لکھایا وہ سب جو ہے آپ کو اپنے لیٹر بک میں اتارنا ہے، اس کا فوٹو نکالنا ہے اور مجھے روانہ کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو کلیئر کروں گا وہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔